السلام علیکم ڈیئر فرینڈس اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈالٹنز ایٹامک ماڈل کے بارے میں پڑھیں گے. یہ 9th کورس کا چپٹر نمبر 3 ہے اور اس کا ٹاپک نمبر ہے 3.1. اس میں ہم ایٹامک جو ماڈلز ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہمارے پاس جو سب سے پہلا ماڈل ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈالٹنز ایٹامک ماڈل. جان ڈالٹن جو تھے یہ اسکول ٹیچر تھے اور انہوں نے سب سے پہلے میٹر کے بارے میں یا کہہ لیں کہ ایلیمنٹس کے بارے میں انہوں نے سب سے پہلے تھیوری پیش کی تھی. اس کو ہم ڈالٹنز تھیوری بھی کہتے ہیں. تو آئیے آپ کے بک سے، جو آپ کی بک میں گیون ہے، وہاں سے ہم جو ٹاپک ہے وہ سلیکٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے ایٹامک ماڈلز. تو ایٹامک ماڈل سے مراد ہے کہ جس طرح ڈسکوری ہوئی تھی کہ ایٹمز دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد نیا کویسچن آیا تھا، اور کویسچن یہ تھا کہ اس کا ماڈل کیا ہے اور اس کا اسٹرکچر کیا ہے. تو اس کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے، تو کئی سائنٹسٹ نے اس پر کام کیا ہوا ہے. ان میں سے جو پہلا ہے اس کو کہتے ہیں جان ڈالٹن. تو آئیے اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. The concept of atomic model evolved over time as our understanding of atomic structure deepened through experimental observations and theoretical advances. جب میٹر کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوئے اور لوگوں نے مختلف قسم کی تھیوریز پریزنٹ کی، تو اس کے نتیجے میں جو ایٹامک اسٹرکچر تھا وہ ڈیولپ ہو گیا، اور اس کی اسٹڈی جو ہے نا وہ ڈیپ ہوتی چلی گئی. تو اس طرح سے لوگوں نے ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں مختلف قسم کے کنسیپٹس اور مختلف قسم کے ماڈلز دیے تھے، جن میں سے ایک جو ہے وہ جان ڈالٹن کا ہے. Several important models of the atom had been proposed throughout the history, each contributing to the understanding of atomic behavior and properties. سب سے مین چیز جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایٹامک بیہیویئر، کہ ایٹم کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور نمبر 2 اس کے ہیں مین پراپرٹیز، کہ ایٹم کے مین پراپرٹیز جو ہے نا وہ کیا ہیں. تو ان دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لوگوں نے یا سائنٹسٹ نے ایٹامک ماڈلز پریزنٹ کیے ہیں. The most important atomic models are number 1 Dalton's atomic model، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. In 1803 the British chemist John Dalton presented a scientific theory on the existence and nature of matter. سب سے پہلے 1803 میں برٹش سائنٹسٹ جو جان ڈالٹن کہلاتا ہے، انہوں نے ایک سائنٹیفک تھیوری پریزنٹ کی تھی جس میں ایگزسٹنس آف میٹر اور نیچر آف میٹر، یہ دونوں جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئے تھے. دس تھیوری از کالڈ ڈالٹنز ایٹامک تھیوری. اس تھیوری کا جو نام رکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ڈالٹن ایٹامک تھیوری. اور دا مین پاسٹولیٹس آف دس تھیوری آر ایز انڈر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں یا مین پاسٹولیٹس ہیں، جو پیپر میں بھی آتے رہتے ہیں اور کویسچنس کے اندر پوچھے جاتے ہیں. تو آئیے 1 by 1 پڑھتے ہیں. فرسٹ جو ان کا پوائنٹ ہے یا ان کا جو پاسٹولیٹ ہے وہ یوں ہے: آل ایلیمنٹس آر کمپوزڈ آف ٹائنی انڈیویزیبل پارٹیکلس کالڈ ایٹمس. یعنی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انڈیویزیبل یعنی ناقابل تقسیم پارٹیکلز پر مشتمل ہیں، اور ان پارٹیکلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹمز کہتے ہیں. تو نمبر 1 بات اس میں یہ ہے کہ ایٹم جو ہے نا یہ بہت زیادہ سمال ہوا کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ انڈیویزیبل ہوتے ہیں. انڈیویزیبل سے یہ مراد ہے کہ اس کو ہم مزید جو ہے نا 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. یہ پرانی تھیوری تھی، بعد میں جو ہے نا یہ غلط ثابت ہو چکی ہے. دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمز آف اے پارٹیکولر ایلیمنٹ آر آئیڈینٹیکل. کسی بھی جو ایلیمنٹ کے ایٹمز ہوا کرتے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سملر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مطلب ہر لحاظ سے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. دے ہیو سیم ماس اینڈ سیم والیوم. ان کا سائز بھی آپس میں برابر ہوتا ہے، اور ان کا جو وزن ہے یا ماس ہے وہ بھی ایکول ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہائیڈروجن ہے، اس کے تمام ایٹم اس تھیوری کے مطابق سیم ہوں گے، ان کا والیوم اور ماس سیم ہوگا. کاربن کے تمام ایٹمز ایک جیسے ہوں گے اکارڈنگ ٹو دس تھیوری.
یہ جو پوائنٹ تھا یہ بھی بعد میں غلط ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بیسک تھیوری تھی اور اس وقت لوگ اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹس نہیں کر رہے تھے اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو چونکہ یہ بیسک چیز تھی لہٰذا اس میں بعد میں مختلف قسم کے جو پوائنٹس تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے ڈیورنگ کیمیکل ریئیکشن ایٹمز کمبائن آر سپریٹ آر ری ارینج۔ جس وقت کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو اس میں ایٹمز یا تو کمبائن ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں H اور Cl، یہ دونوں ایٹمز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ آپس میں کیمیکل کمبینیشن کریں گے تو ان دونوں سے جو ہے نا وہ HCl مالیکیول بن جائے گا، اور اس HCl مالیکیول کو ہم جو ہے نا اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں ایک بانڈ بن جاتا ہے اور دونوں کے ملنے سے ایک مالیکیول جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ دے کمبائن۔ سپریٹ، بعض دفعہ ان کی سپریشن بھی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں جو ہے نا کیلشیم کاربونیٹ لیتا ہوں، سپوز کر لیں یہ کیلشیم کاربونیٹ ہے، اس کو اگر میں ڈیکمپوز کروں گا تو اس سے جو ہے نا ایک کیلشیم آکسائڈ بن جائے گا اور دوسرا اس سے جو ہے نا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن جائے گا، تو اس میں ایٹمز کی سپریشن ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی اور مالیکیول کو چھوڑوں گا تو اس سے ایٹمز بنیں گے۔ آر ری ارینج، یا جو ہے نا یہ کیا ہو جائیں گے، ری ارینج ہو جائیں گے۔ ری ارینجمنٹ سے یہ مراد ہے کہ مالیکیول کا اسٹرکچر صرف اور صرف چینج ہو جائے گا، باقی ان کے اندر ایٹمز کی تعداد سیم ہی رہے گی۔ They combine in simple ratios، یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ سمپل ریشو میں ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن کا ایٹم ہے اور ایک کلورین کا ایٹم ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ریشو بنتا ہے وہ ہے 1:1، یعنی دونوں کے درمیان جو ریشو ہے نا 1:1 کا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو مالیکیولز بنا کرتے ہیں اس میں جو ان کے ریشوز ہوتے ہیں دے آر سمپل ریشوز، جیسے فار ایگزامپل کاربن جو ہے نا جب یہ ملتا ہے آکسیجن کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس سے بن جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب جب کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک ایٹم جبکہ آکسیجن کے 2 ایٹمز آپس میں ملتے ہیں، لہٰذا یہ ان کا سمپلسٹ ریشو ہوا کرتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ ایٹمز کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ، ایٹمز کو نہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ Dalton was able to explain quantitative results that scientists of his time had obtained in their experiments۔ جو ڈالٹن تھا اس نے ان تمام ایکسپیریمنٹس کے اندر جو کوانٹیٹیو ریزلٹس سائنٹسٹ کو ملے تھے ان کو ایکسپلین کر دیا۔ He nicely explained the laws of chemical combinations، laws of chemical combinations کو انہوں نے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا۔ His brilliant work became the main stimulus for the rapid progress of the chemistry during 19th century۔ اس کے کام کی وجہ سے جو 19th century تھی اس میں کیمسٹری کو بڑی ڈیولپمنٹ ملی۔ However, series of experiments that were performed in 1850s and in the beginning of 20th century clearly demonstrated that atom is divisible and consists of subatomic particles like electrons, protons and neutrons۔ لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ ڈیویزیبل ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سب ایٹامک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک الیکٹران ہے، دوسرا پروٹان ہے اور تیسرا نیوٹران ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی ایک تھیوریز آئی ہیں ان کے مطابق ایٹم کے اندر تقریباً 134 قسم کے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں۔ یہ بگ ایٹمز میں ہوا کرتے ہیں جو بڑے بڑے ایٹمز ہوتے ہیں، جس طرح یورینیم وغیرہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ایک پکچر ہے اور اس پکچر کے اندر جو ہے نا ہم نے مختلف قسم کے جو ماڈلز ہیں ان کو شو کیا ہوا ہے، تو آئیے 1 بائی 1 تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے نا وہ جان ڈالٹن کا ہے، یہ بالکل سمپل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جے تھامسن کا ہے، جے تھامسن نے جو ہے نا اس طرح کا ماڈل پیش کیا تھا جس کو پلم پوڈنگ ماڈل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ردرفورڈ کا ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی نیوکلیس جو ہے نا وہ شو کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیل بوہر کا ہے۔ بوہر ایٹامک ماڈل زیادہ ڈیولپڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ جو ڈیولپڈ ریسنٹ جو ہے نا وہ ہے شروڈنجر والا۔ انہوں نے کوانٹم ماڈل جو ہے نا پیش کیا ہے اور آج کل یہ چل رہا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔